ایک مختصر آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اور اسی پر میری آپ سے گفتگو رہے گی، کیونکہ میں چاہتا ہوں جس طرح محسن بھائی نے کہا، تو کیونکہ پورے پاکستان کے یہاں نمائندگی موجود ہے تو اس معیار پر میں چاہتا ہوں میں گفتگو کرتا ہوں۔ سورۃ اعراف کی مختصر آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے، ارشاد خداوندی ہے اللہ لہ الخلق والامر، اعلان کرو کہ اللہ کے لیے خلق بھی ہے اور اللہ کے لیے امر بھی ہے۔ اللہ کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے، یا نہیں ہے کہ یا امر ہے۔ اللہ کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ کی ذات جو عالمین کا رب ہے۔ آج کی میری تقریر صرف دو الفاظ پر ہوگی، خلق پر اور امر پر، اور پوری تقریر قرآن حکیم میں سے سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، کوئی کنٹراورشل گفتگو نہیں ہوگی، قرآن سے ہوگی، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوگی، اور یہ تقریر خاص ڈیرے غازی خان کے لیے ہے، جہاد کے لیے نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے اللہ کے لیے خلق بھی ہے اور اللہ کے لیے امر بھی ہے۔ اب آئیے پہلے قرآن سے دیکھیں کہ خلق کیا ہے، قرآن سے دیکھیں کہ خلق کیا ہے۔ تو اللہ نے جب انسان کی خلقت کا ذکر کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ نے ابھی میں نے عرض کیا کہ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، تو اللہ نے انسان کی خلقت کا ذکر کیا تو میں نے انسان کو ابتدائی میں 5 چیزوں سے بنایا، نطفہ، مضغہ، علقہ، ہڈیاں، گوشت، یعنی ان 5 چیزوں سے میں نے انسان کو بنایا، اور آخر میں فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور پھر میں نے انسان کو 36 چیز سے مکمل کیا۔ 5 چیزیں جب بنائی تھی، 5 چیزوں سے انسان مکمل نہیں ہوا تھا، اللہ نے فرمایا پھر میں نے انسان کو 36 اور آخری چیز سے مکمل کیا۔ پہلے کیا تھا؟ نطفہ، مضغہ، علقہ، ہڈیاں، گوشت، اور 36 چیز پر انسانیت کی مکمل ہوئی، انسانیت مکمل ہوئی، اور وہ 36 چیز کیا تھی؟ روح۔ 36 چیز جو تھی وہ روح تھی۔ بیٹا جیسے بھائی مجلس کے دوران میں سوال نہیں کیتا، میں نے کیا کیا کہ انسان کو اللہ نے بنایا نطفے سے، مضغے سے، علقے سے، ہڈیاں، گوشت، اور آخر میں کامل کیا دوسری چیز سے، اور وہ تھی روح۔ اب پتا چلا، اب جملہ یہ جو میں نے ابھی بھائی 6 آیتیں پڑھی، اب یہ 6 آیتوں کو جہاں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا تھا، اس کو اللہ نے سورۃ نوح میں ایک آیت میں بیان فرمایا کہ وقت خلقکم اطوارا، تمہارا خدا وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا تدریجی طور پر۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر میں آگے بڑھوں گا، یعنی پتا چلا کہ خلقت کو کہتے ہیں جس میں تدریج ہو، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ۔ ہاں کوئی شادی کرے آج
جتنے میں بڑے میں بڑا پیر کیوں نہ ہو اس کو دعا کرے کہ آپ کو 1 ہفتے کے بعد بیٹا ہوگا. اور ایمان سے بتاؤ اگر 1 ہفتے کے بعد اس کو بیٹا ہو جائے تو معاشرے میں ان کی عزت کیا رہے گی؟ بھائی کیوں نہیں چاہتے کہ اللہ قادر مطلق دے سکتا ہے؟ بھائی کہا تو اللہ قادر مطلق ہے بھائی، اللہ دے سکتا ہے. نہیں میرے دوستو، اگر 1 ہفتے کے بعد 1 مہینے کے بعد اگر اس کو بیٹا ہو جائے تو اس لڑکی کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہے گی. ہاں اللہ قادر مطلق ہے لیکن وہ دے نہیں سکتا، اس لیے اس کے قانون میں تبدیلی نہیں ہے. پوری توجہ کر رہا ہوں. ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے میرے مزاج کا، جو سامنے بیٹھتے ہیں وہی مجھ سے بات کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہاں سے پتا چلا کہ خلقت میں تدریج ہے، درجہ بدرجہ. خلقت میں خارجی اور داخلی طاقت کی ضرورت ہے، یعنی ماں بھی ہو باپ بھی ہو اور دونوں میں طاقت ہو، دونوں میں طاقت ہو. اور چوتھی معافیت ہے، مٹی نطفہ مدغہ ہڈیاں گوشت یہ معافیت ہے. تو اب خلقت کی ڈیفینیشن یہ ہو گئی کہ خلقت اس کو کہتے ہیں جس میں ظلمت ہو، جس میں معافیت ہو، جس میں تدریج ہو، جس میں داخلی اور خارجی عناصر کی ضرورت ہو، اور ماں باپ لیکن اس میں طاقت بھی ہو. اب جب خلقت سمجھ میں آ گئی کہ خلقت میں تدریج ہو، خلقت میں تدریج ہو، خلقت میں معافیت ہے، خلقت میں خارجی اور داخلی عناصر کی ضرورت ہے. اب آئیے قرآن سے پوچھے کہ امر کیا ہے؟ تو اللہ نے خود امر بتایا قرآن میں، انما امرہ اذا اراد شیئا. امر اللہ کا ارادہ ہے، امر اللہ کا ارادہ ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر اللہ کا ارادہ ہے، جب وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتی ہے. امر اللہ کا ارادہ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ کن کہتا ہے. اب میں تمام مسلمان بھائی سے، آپ سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ابھی میں نے کہا ہائی کن، آپ نے سنا آواز آئی، تو کیا واقعی اللہ کن کہتا ہے جس طرح میں نے ابھی کہا؟ جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیا واقعی اللہ کن کہتا ہے جس طرح میں مائک پر کہتا ہوں کن تو واقعی اللہ کن کہتا ہے؟ تو میرے مولا نے نہج البلاغہ میں ساتھ فرمایا کہ بنا اللہ کن کہنے سے پاک ہے، اللہ کن کہنے سے پاک ہے. کیونکہ اگر اللہ کن کہے تو خدا نے دھماکہ ہو، آواز سننے میں آئے، اور جس کی آواز سننے میں آئے وہ خدا نہیں کوئی اور. بڑا جملہ میں نے کہا دیا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اب اگر سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں، کہ ہم اللہ نے یہ مختصر ترین بھی ہے، بلیغ ترین بھی ہے. اللہ کن کہتا نہیں، کن کہنے سے بات ہے، صرف ہمارے سمجھانے کے لیے کہا تھا کن، ویسے وہ کن کہتا نہیں ہے. اب پتا چلا کہ امر میں تدریج نہیں، امر میں معافیت نہیں، امر میں خارجی اور داخلی طاقت کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیوں؟ اب میں نے یہ موضوع جو ہے یہ کیوں رکھا؟ یہ موضوع جو میں نے آج امر اور گھر کی ہاں بین الاقوامی جلسے میں رکھا ہے، یہ کیوں رکھا ہے؟ اسی لیے اب 3 نہیں 6 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ ہے کیونکہ آج تیسرا دن ہے اور نتیجہ نکلنا ہے، آج یہ نتیجہ نکال رہا ہوں.
یہ الفاظ ہے سورت المعارج کی. الیسماؤ کل امرئ منہم ان یدخل جنت میں. ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. اللہ ہرگز نہیں, کوئی نہیں جائے گا, کوئی نہیں جائے گا. کیا اللہ ہم شیعہ نہ جائیں, یہ تو قریب جائیں. یا اللہ ہم نہ جائیں, یہ تو غریب جائے, ہم شیعہ نہ جائیں, یہ تو جائے. اللہ نے کہا اللہ ہرگز نہیں, کوئی نہیں جائے گا. یا اللہ قصور کون سا کیا؟ آواز انا خلقنا مما یعلمون. ان کو اپنی خلقت کا پتا نہیں. بڑا جملہ تھا جو کھا گئے, بڑا جملہ تھا میرا جو نعرہ حیدری, بڑا جملہ تھا بزرگوں. اللہ نے کہا کہ ان کو اپنی خلقت کا پتا نہیں. ان کی خلقت میں معصیت ہے, ان کی خلقت میں نجاست ہے, ان کی خلقت میں تدریج ہے. جہاں تدریج ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا, جہاں خلقت ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ہاں موسیقی ہو سکتا ہے, کھانا تو ہے, کھانا تو پھر دوسرا ہوگا. بھائی ٹھیک ہے, ہمارے خلقت میں تو نجاست ہے, لیکن ہم بڑے ہوئے, پھر ہم نے نماز پڑھی, روزے رکھے, حج کیے, زکاتیں دی, ہم نے طہارت کی, صبح شام وضو کیا, تالاب میں گھوٹے لگائے. اب تو ہم پاک ہیں, اتنی نمازیں پڑھی ہے, اتنے وضو کیے ہیں, تالابوں میں گھوٹے لگائے ہیں, اور پھر بھی ہم پاک نہیں ہوئے. تو اللہ نے پھر صورت آئے میں ساتھ سنایا, اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ ان کی ظاہری طہارتیں ان کے گناہوں کو ختم نہیں کر سکتی. بڑا جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا. نعرہ حیدری, اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. یہ ان کی ظاہری طہارتیں ہیں, ان کی ظاہری طہارتیں ان کے دل کا تزکیہ نہیں کر سکتی, ان کے گناہوں کو ختم نہیں کر سکتی. اور میں تمام حضرات سے پوچھتا ہوں, سارے عقیدت سے ہے میرے سنی کیا بھائی, کیا ہے ایک انسان گناہ کر کے آن کے غسل کرتا ہے تو کیا گناہ ختم ہو گیا؟ ایک انسان نے گناہ کیا اور گناہ کر کے آن کے غسل کیا تو کیا یہ گناہ بھی ختم ہو گئے؟ اب جب گناہ ختم نہیں تو پھر جنت آئے گی, تو پھر جنت آئے گی. اب جہاں اللہ نے دو آیتیں نازل کر کے انسان کے تمام جنت کے دروازے بند کر دیے, جب بند کر دیے اب جاؤ جنت میں, اب جاؤ جنت میں, اب جاؤ نہیں. مسلمان 3 آیتیں پڑھنا چاہتا اور اگر یہ 3 آیتیں میں سمجھا سکا. تقریر میں نے شروع نہیں کی, تقریر شروع نہیں کی, ابھی تو سمجھا رہا ہوں کہ میں تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہوں. یہ الفاظ ہے. آج چل کر یہ کافر ہے, یہ مجھے تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال میں آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ ہے سورۃ یونس کے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. یہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو, یعنی یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں. اب اللہ کو یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہے اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گی. بڑا جملہ کہہ رہا اور یہ کہہ رہے ہیں, یہ بت پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بت ہے اللہ کے پاس, توجہ, اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے. بتا چلا حکم کو اللہ نہیں مانتے, اللہ نہیں مانتے, کہہ رہے ہیں یہ کہ اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے. اور اللہ نے تاکہ میں جملہ کا بھول اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ و تعالی ما یشرکون. میرے حبیب
یہ مجھے اس چیز کی خبر بتاتے ہیں جس کا مجھے کوئی پتا نہیں. یہ خود فرق مجھے اس چیز کا بتا دیتے ہیں جس کا مجھے کوئی پتا نہیں. میں اللہ سے پاک ہوں, میں اللہ سے پاک ہوں. یہ مشرک ہے, یہ کافر ہے. یا اللہ کون سا کفر کیا, کون سا کفر کیا؟ یہ تو آپ کو مان رہے ہیں, یہ تو آپ کو مان رہے ہیں. جب مان رہے گا کہ انہوں نے جملہ یہی کہا تھا نا کہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے. اب یہاں سے پتا نہیں چلا, نتیجہ نہیں نکلا. سورۃ الزمر میں کیا ہوا؟ میرے حبیب سے پوچھو یہ بتوں کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ ان کو نہ سمجھتے ہیں؟ نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى الى الله يهدي فانهم فيما هم فيه يختلفون الى الله لا يهدي من وقاه الكفار. یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اللہ نہیں مانتے, ہم ان کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں. میرے حبیب ان کو کہتے کہ دین میرا ہے, دین میرا ہے, دین میں ہر چیز کو کا تعین بھی میں کروں گا. تجھے اختیار نہیں کہ تم وسیلہ بناؤ, مجھے اختیار نہیں کہ تم وسیلہ بناؤ, مجھے اختیار ہے, دین میرا ہے, ہر چیز کا تعین میں کروں گا. ان اللہ لا یہدی من هو کافر کفار. یہ کافر بھی ہے, یہ جھوٹے بھی ہیں. وہاں مشرک کہا تھا, یہاں جھوٹا بھی کہا, کافر بھی کہا. کون سا کفور کیا؟ اللہ کو تو مانتے ہیں. کفور یہ کیا جو خود وسیلہ بنائے, خود وسیلہ بنائے. اللہ نے فرمایا دین میرا ہے اور دین میں ہر چیز کا قائم کرنا میرا 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 فرض ہے, تمہارا فرض نہیں ہے. تو تم دین میں قائم کرو ہر چیز کا, دین میرا ہے, ہر چیز کا قائم بھی میں کروں گا. ارے پھر بھی تمہیں دین سمجھ میں نہیں آیا. کافر اور مشرک اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے کے چھوڑ کر اپنا وسیلہ بنائے, اپنا وسیلہ بنائے. نہیں, یہ نہیں بات, یہ نہیں بات جو ابھی کر رہا ہوں, بات وہ ہے جو ابھی کر رہا ہوں. میں نے کہا یہاں سے یہ پتا تو چل گیا کہ جو خدا کے وسیلے کو چھوڑ کر اپنا بنائے وہ جھوٹا بھی ہے, کافر بھی ہے, مشرک بھی ہے. ارے عجیب بات ہے. یہ الفاظ سورۃ البقرہ کے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تم یہ کہتے ہو کہ میں نے جو اپنے اب پر نازل کیا ہے اگر تم اسے سچاتے ہو تو پھر ایک سورت کے مثل بنا کے لے کر آؤ. اگر تم سچے ہو تو, اگر تم سچے ہو تو, اور اللہ نے فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا لا سکوگے, لا سکوگے, ایسا کب تمہیں لا سکوگے. وَلَن تَفْعَلُوا, اللہ نے فرمایا ہرگز تم لا نہیں سکتے, ہرگز تم لا نہیں. توجہ توجہ, ہرگز پر اللہ نے کہا تم لا سکوگے, وَلَن تَفْعَلُوا ہرگز تم لا نہیں سکتے, ہرگز تم لا نہیں سکتے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تمہیں پتا نہیں کہ میں نے تمہارے لیے اور جن بتوں کو تم پوجتے تھے ان کے لیے آگ تیار کر کے رکھی ہے, تمہارے لیے بھی اور جن کو تم نے بنایا تھا. یہ ایک جملہ تو میں نے جملہ کہا جاتا, بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. نعرہ حیدری. اب ہو رہی ہے تقریر شروع, اب ہو رہی ہے تقریر شروع. واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. تم بھی جہنم میں, اور جن پتھروں کو وسیلہ بنایا تھا وہ بھی جہنم میں. اور میرا مسلمان بھائی جب بھی مسجد میں لے کے سمجھائے ان پتھروں نے گناہ کو اٹھا کیا, ارے ان پتھروں
گناہ کون سا کیا؟ پھر پتھروں نے گناہ کون سا کیا؟ تو اللہ جواب دے گا عبدالحکیم میں نے عالم انسانیت کو سمجھایا ہے کہ چھوٹا مثال دے کر تم بڑے مثال کو سمجھو. ارے یہ پتھر ہے جو تمہاری نظر میں سمجھتے بھی نہیں ہے, بولتے بھی نہیں ہے, لیکن قصور یہ ہے کہ انہوں نے ان کو بنایا تھا. اسی لیے بنانے والے بھی جہنم میں اور جن کو بنایا وہ بھی جہنم میں. اگر تو جن کے لیے تمہاری نظر میں عقل نہیں, خدا نے بتایا اگر پتھر کیوں نہ ہو, اگر اس کو کوئی بناتا ہے تو پہلے بنانے والے کو جہنم میں, پہلے جس کو بناتا ہے جو جس کو بناتا ہے وہ جہنم میں, اور پھر بنانے والے تو پھر بھی تمہیں پتا نہیں لگا. اگر ہم نے کوئی اپنا امام بنایا ہے تو پھر ہم بھی جہنم میں, اور جس کو بنایا ہے وہ بھی جہنم میں. اور اگر تم نے بنایا ہے تو پہلے امام جائے گا پھر نوجوان بات ہے. میں نے کیا تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا, اس لیے ابھی بتاؤ کیسے جنت میں جاؤ گے؟ تمہاری خلقت میں نجاست, تمہاری ظاہری طہارت ہے, تمہارے گناہوں کو ختم نہیں کر سکتی. اور تیسری بات یہ کہ تم ان کو مان جو بناتے بھی خود ہو, تم نے آج تک خدا کے بنائے ہوئے کو مانا ہی نہیں. خدا کے بنائے ہوئے کو تو تم نے مانا ہی نہیں. جب وہ بھی تمہارے پاس نہیں تو پھر جنت میں کیسے؟ ہمیں جنت چاہیے کیونکہ نماز منزل نہیں, حج منزل نہیں. ارے ہاں, اگر کوئی دیکھا پتھر کی بات کر گیا, ابھی میں آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں. ابھی کل سے 7 فلائٹ شروع ہو رہی ہے, کہاں جا رہے ہیں؟ حج پر جا رہے ہیں. ارے حج پر کیا ہے؟ وہاں خدا ہو, وہاں تو سارے پتھر ہیں. کعبہ پتھر کا بنایا ہوا, حجر اسود پتھر, عرفات پتھر, صفا اور مروہ پتھر, اور جن 3 کو پتھر مارتے ہو وہ پتھر. زبان سے بات کرو تو قریب بیٹھے ہو, میرے قریب بیٹھے ہو وہ زبان سے بات کرو. یہاں تو تمہیں ہر غیر اللہ نظر آ رہا ہے, یہ بھی غیر اللہ, یہ بھی غیر اللہ, یہ بھی غیر اللہ, یہ بھی غیر. ارے وہاں تو سارے پتھر ہیں, کام ہی پتھر سے ہے. کعبہ پتھر کا, حجر اسود پتھر کا, اور جن 3 کو تم پتھر مار رہے ہو وہ پتھر, صفا اور مروہ پتھر, عرفات پتھر. تو ہے کیا واقعی جن 3 کو تم پتھر مارتے ہو یہ تو ابھی یہ لاہور کا ہے. میں یہ بات نہ کر سکتا, لیکن یہ لاہور کا ہے. ڈاکٹر غلام الصلاح اس نے بات کی کہ یہ اسی لیے ان کو پتھر مارتے ہیں کہ یہاں 3 جگہوں پر شیطان جناب ابراہیم, جناب سارا اور جناب اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی تھی. تو بھائی یہ واقعی شیطان تو بھاگے ہے. کہہ رہا ہوں, ارے یہ کیا جن کو تم پتھر مارتے ہو یہ واقعی شیطان ہے کیا؟ شیطان تو بھاگ گیا, ابھی بھی زندہ ہے, تو پھر ان پتھروں کا قصور کیا ہے؟ میں نے آیت پڑھی تو تم نے کہا کہ ان پتھروں کا کیا قصور ہے جو جہنم میں گئے, تو ان پتھروں کا کیا قصور ہے؟ آپ کے سامنے میں ان پتھروں کا کیا قصور ہے تو تم ان پتھروں کو پتھر مارتے ہو؟ ہاں
اب نتیجہ نکلے گا جب دوسری آیت پڑھوں گا. یہ الفاظ ہے سورۃ مائدہ کے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحج والقلائد. اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اللہ کے نشانی کی عزت کر. اور اللہ نے فرمایا نشانیاں ہیں کیا؟ یہ قربانی کے جانور. جو قربانی کے جانور کی عزت نہ کرے وہ ہے کافر. بڑا میں نے کہہ دیا چاچا سمجھنا چاہو قریب ممبر کے بیٹھے ہو پہلے تو بوڑھے ممبر کے قریب بیٹھا نہ کریں اور بیٹھا کرے تو پھر سن بھی لیں. کیا اللہ نے بنا کہ مومن بننا چاہتے ہو تو قربانی کے جانوروں کی عزت کرو. کوئی نہیں کرتا جانوروں کی نہیں ان کے جو کرنے کے رسیاں ان کی یہ وہی بکرا ہے کہ وہی دلہا ہے یہ جنت ہے یہ وہی دلہا ہے جو جنت سے آیا تھا نہیں. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ان تینوں کو پتھر ان سے محبت. بس اللہ نے مسلمان نتیجہ دیا کہ اصل بھائی اگر دشمن اصل نہ ملے تو اس کا نقل بنا کر کو جوتے لگانا عبادت ہے. بڑا جملہ میں نے جو کہہ دیا نعرہ حیدری. کہ اللہ نے ایک نقطہ دیا پورے حج کا مقصد بتایا کہ اگر دشمن اصل نہ ملے تو اس کو نقل بنا کر اس کو جوتے لگانا. یہ نقل کو جوتے نہیں لگ رہے یہ اصل کو لگ رہے ہیں. اور عبد الحکیم اگر دوست اصل نہ ملے تو کبھی بنا کر کو چومنا یہ اصل کا چومنا ہے یہ اصل کی عزت ہے. اب پتا چلا کہ نہیں پتھر کو بھی جوتے لگتے ہیں. گھبرا تو نہیں گئے سمجھو ہمیں سمجھ گیا تقریر میری شروع ہو اور جلدی کر رہا ہوں میں نے کیا کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں خلقت کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے عبادت کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے. اگر کوئی اپنا بناتا ہے تو پہلے وہ بعد میں یہ دونوں اپنے سے جنت میں جا. تو اللہ نے فرمایا خلقت ہے دوسرا امر ہے. اب آئیے دیکھیں قرآن سے پوچھے امر کیا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ نے بتایا کہ امر وہ ہے جس میں تدریج نہیں خارجی اور داخلی طاقت کی ضرورت نہیں جس میں معافیت نہیں. اور دو مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال سورۃ ہم نے جناب مریم کی طرح جبرائیل کو بھیجا مثلے بشر بنا کر بشر نہیں مثلے بشر. ارے جتنا وقت بھی جبرائیل بشر بنا رہا تو کیا وہ ہم جیسا تھا؟ وہ مثلے بشر تھا. جب کام ختم ہو گیا تو پھر اصلی صورت تو کسی کے لیے اگر اللہ مثلے بشر کہہ دے تو وہ تم جیسا نہیں ایسے نہیں وہ تم جیسا نہیں. اب یہ تو آخر میں نتیجہ نکلے گا. اب اللہ نے بھیجا جناب محنت کے ساتھ جبرائیل کو مثل بشر بنا کر جناب محنت نے کہا یا اللہ یہ کون آ گیا میرے پاس تعلیم انا رسول رب کے غلامن رکھا. تو کہا میں اللہ کا قاصد آپ کو پاک بیٹا ادا کرنے کے لیے آیا. آپ کو بھائی پوری دنیا جو پاکستان کی آئی ہوئی ہے
جب ان دو آیتوں کو سن کر ان کو میں نتیجہ دوں گا تو پھر کوئی غیر عصمت انسان محمد علی منتقل میں کھڑے کر میں لکھ کر دیتا ہوں اور اس کا جواب بھی کوئی دے تو میں مدد ہوں. کہا میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے میں ارے جبرائیل اور جناب مریم کو خالی کا بیٹا دینے کے لیے آ گیا. یہاں نہ ماضی ہے نہ ماضی مجہول ہے نہ متشابہات ہے تو آپ کہیں گے نہیں میں تمہیں باپ بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا. ہاں میں یہ بھی تمہاری بات پہ اللہ نے دیا تو پھر جبرائیل کو کیوں بھیجا تھا اور جبرائیل نے کیا کیا تھا تمہارے خود کا باقی دے دیا. جبرائیل آیا اور کیا کیا یہ خود کیوں ماری تو اتنا تو سمجھ میں آیا اگر تمہارے عقیدے کے مطابق بھی کہوں تو اتنا تو سمجھ میں آیا کہ اگر اللہ جبرائیل کو وسیلہ بنا کر مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دے تو وہاں تمہیں بخار نہیں آتا اور ہم شیعہ استاد جبرائیل علی کو وسیلہ بنا کر مانگے. حالت اللہ یقولی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ. مجھے بیٹا کیسے ہو؟ نہ خارجی طاقت ہے نہ داخلی طاقت ہے. مجھے کیسے سنو مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ قال ربک وعلی حی بل نجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ للناس. اللہ نے کہا ایسے ہوگا اور یہ خاص عنایت میری ہر ایک کے لیے نہیں ہے یا تمہارے لیے ہے یا تمہارے بیٹے کے لیے. ابھی تمہارا پھر اس کو میں نیچے اتارنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا میری بیوی ہوگا اور یہ میری خاص عنایت اور میری خاص رحمت یا آپ کے لیے ہے یا آپ کے بیٹے کے لیے ہے. ہر ایک کے لیے نہیں کہ ہر کماری کو بیٹا دوں. ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ میں ہر کماری کو بیٹا دوں. یہ خاص رحمت اور خاص عنایت یا تمہارے لیے ہے یا تمہارے بیٹے کے لیے. کیوں وکان امروں مقضیہ کسی لیے یہ خلقت نہیں یہ امر ہے. میں نے بڑا میرے مسلمان ہیں ہر مختلف فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے سر پر قرآن رکھو جو انہوں نے لکھا کتنا بیٹی تھا ماں کے بطن میں 9 سیکنڈ رہی تھی. جملہ میں نے بھی بڑا کہا ہے انہوں نے بھی بڑا جملہ لکھا کہ جنا بیٹی تھا ماں کے بطن میں 9 سیکنڈ رہے. ارے یہ تم نے لکھا ہے کیا تم جناب مریم کے ساتھ تھا موجود تھے تم جب جناب مریم کے ساتھ یہ تم نے کیسے لکھا کہ 9 سیکنڈ. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا بڑا جملہ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ابھی آئے تو سمجھے. میں نے کیا تم نے لکھا ہے 9 سیکنڈ بھی تم نے لکھا ہے تو جناب مریم کے ساتھ تو نہیں تھا تم نے لکھا. کہیں گے مثال تو ایک ہے نا میرے بھائی اللہ کے قسم کھا رہا ہوں 10 دن مت کرتی رہے اور اس ایک موضوع پر میں بات کرتا ہوں. آئیے سورۃ ہود کی طرف میں آپ کو لے کر آتا ہوں. یہ الفاظ ہیں عجیب الفاظ ہیں. وامرأتہ قائمۃ. ان الفاظوں کو تو دیکھیں. وامرأتہ قائمۃ جناب ہاجرہ جناب ابراہیم کے ساتھ کھڑی تھی. اللہ تو نہیں ابراہیم میں ختم کرو گی گفتگو. جناب ہاجرہ جناب ابراہیم کے ساتھ کھڑی تھی اور جب ملائکہ نے بات کی بندہ کر تو بھی حد کر تو ملائکہ نے جناب سارا کو مبارک دی.
دیکھو میرا قبلہ پھر اوپر چلا گیا، پھر اس کو نیچے لانا، کھانے نہیں، پھر اس کو نیچے لانا چاہتا، پھر اس کو نیچے، یوں تو میں دیکھ رہا ہوں میرے نیچے سامنے بیٹھے ہوئے نا مسلم بھائی، وہ یا تو بوڑھے ہیں یا بیچارے نوجوان ہیں، تو نوجوانوں سمجھو کر قریب آ کے بیٹھے ہو تو سمجھو جملہ میرا کیا کہا، تو ملائکہ نے جناب سارا کو مبارک دی. ارے جب شوہر کھڑا ہے تو کیوں نہیں مبارک دی شوہر کو؟ اور ابراہیم سے زیادہ غیرت مند تو ہے، آیا تو بچری شکل میں تھے، ارے آئے تو بچری شکل میں تھے تو جناب ابراہیم کو غیرت آنی چاہیے تھی، ان سے ڈرتے. ارے آج تو کہتا ہے کسی بیوی کے نام لیتے ہیں مجلس میں، ارے آج تو کہتا ہے کسی بیوی کے نام لیتے ہیں مجلس میں. ارے ہاں اللہ نے تمہیں پہلے بتا دیا کہ تمہاری بیوی اور ہے، موسوم کی ماں اور ہے، تمہاری بیوی اور ہے، موسوم کی ماں اور ہے. اور ملائکہ نے مبارک بھی جناب سارا کو، تو آپ کو ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کو ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا. پھر نہیں، میں لگتا نہیں گھبرانے نہیں دوں گا. سنو جتنی معرفت ہوگی جتنا زیادہ ہوگی، جتنی حضرت کی زیادہ معرفت ہوگی موصول کی اتنی زیادہ ہوگی. میں نے کیا کیا کہ جناب سارا کو کہا کہ آپ کو ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کو ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا. بیٹے کا نام بھی بتایا، پوتے کا نام بھی. ارے مسلمانوں پھر بھی تمہیں حیا نہیں آئی، پھر بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ جن کو حافظ بناتا ہے ان کے نام بھی خود رکھتا ہے. زیادہ نعرہ نہیں لگاؤ گے میں کھڑا کروں گا تمہیں. نعرہ کو حاجی بناتا ہے. سنو چاچا ایسے نہیں چھوڑوں گا، ابھی تو تمہیں 5 منٹ میں چھوڑ تھا، ابھی تو 5 شروع ہو جائے گی. میں نے کیا اللہ جن کو حاجی بناتا ہے ان کے نام بھی خود رکھتا ہے. ابھی تو گریبان میں جھانک کر کے کہ جن کو تو مانتا ہے تاریخ ولادت یاد نہیں، کہاں پیدا ہوئے تھے یہ یاد نہیں، اور پھر بھی تو شیعوں کو کافر کر رہا ہے. میں نے کہا کہ بیوی نے کیا جواب دیا؟ بالا عجوز بہانا والی شیخا. یا اللہ میں 95 برس تھی، میرا شوہر 120 برس کا، ہمیں بیٹا کیسے ہوگا؟ جہاں جہاں آواز آ رہی ہے مجھ مہینے کے بعد میں بیٹھوں گا. 10 غلط کروں پھانسی کے قابل، تمہارے کتابوں سے خلاف کہوں پھانسی کے قابل. یا اللہ میں 95 برس کی، وہ 120 برس کا، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ وہ 120 برس کا میرا شوہر، میں 95 برس کی، مجھے اولاد کیسے ہوگا؟ اللہ نے جواب کیا دیا؟ استعجبین من امر اللہ. بیوی تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے. سنو بیوی تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے. بیوی یہ خلقت نہیں، یہ امر ہے. پوری آپ مجھے نعرہ حیدری. تم نے کہا نعرہ نہیں لگایا، نعرہ لگاؤ، نعرہ حیدری. سنو پوری آیت بنا چاہتا، پوری آیت. من امر اللہ
رحمت اللہ وبرکاتہ علیہ اہل البیت انہ حمید مجید. پڑھا تو نہیں ہے آلو بات کبھی من اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیہ اہل البیت انہ حمید مجید. بی بی یہ خلقت نہیں یہ امر ہے اور بی بی یہ خاص رحمت ہر ایک کے لیے نہیں ہے صرف ابراہیم کے اہل بیت کے لیے. بڑا جملہ تھا جو کھا گئے بڑا جملہ تھا جو کھا گئے. یہ خاص رحمت یہ خاص توجہ توجہ یہ خاص رحمت ابراہیم کے اہل بیت کے لیے ہے. پھر مسلمان کے سر پر قرآن رکھو. کیا لکھا کیا لکھا؟ جناب صاحب جناب سارا کے بدن میں 9 سیکنڈ لگے. کیا لکھا نوجوان 9 سیکنڈ ہے. ارے یہ تم نے لکھا نا کیا تم موجود تھا یہاں بھی تمہیں شرم نہ آئے کہ کہیں نہ کہیں طرح سے موضوع سے لفظ نکلے. 9 سیکنڈ. ہاں میں کہتا ہوں ہے کوئی ماں کا لال جو روڈ پر کھڑے ہو کر کہے کہ میں عیسیٰ دیکھا میری ماں مریم جیسی تو دوسرے دن اگر سب سے پہلے تو نہیں انتظامیات کو جوتے لگا کر باہر کرے گی کہ تو یہاں گندگی پھیلائے گا تو تمہیں گھر پر کھڑا ہو زیادہ نہیں کر سکتا. ہے کوئی ماں کا لال جو روڈ پر کھڑے ہو کر کہے کہ میں عیسیٰ جیسا میری ماں مریم جیسی اور ہے کوئی ماں کا لال جو روڈ پر کھڑے ہو کر کہے کہ میں اسحاق جیسا میری ماں سارا جیسی تو پتا تو چلے. ارے پھر بھی تمہیں حیا نہیں آتی. اور یہ عیسیٰ ہے کیا امر عیسیٰ ہے امر اور اسحاق ہے کیا امر. ارے شرم نہیں آتی. عیسیٰ ہے امر تو روڈ پر نہیں اور ہے کوئی یہاں کھڑے ہو کر کہے کہا میری ماں مریم جیسی میں عیسیٰ کے ساتھ تو پتا چلے. ہے کوئی جو کہے میری ماں سارا جیسی میں عیسیٰ کے ساتھ تو پتا چلے. اور یہ ہے امر یہ ہے امر. ارے شرم کر جب تو امر جیسا نہیں علی تو اول الامر. یہ بات میری سمجھ میں. ارے عیسیٰ امر ہے اسحاق امر ہے. جب تو امر جیسا نہیں علی تو اول الامر علی تو اول الامر ہے. اور جلدی جلدی نتیجہ نکال رہا ہوں جلدی نتیجہ نکال رہا ہوں نتیجہ نکال رہا ہوں. بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں کہوں گا آپ خود جا کر سمجھ رہے اپنے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. قرآن کی آیت ہم پر تکلیف ہے کب واجب ہوتی ہے سمجھانا یعنی گناہ اور ثواب ہم پر کب واجب ہوتا ہے جب ہم بالغ ہوں تو پھر ہے 2 برس کا بچہ غلطی سے حرام بھی لیا کوئی گناہ نہیں اس کو عقل نہیں. 2 برس کا بچہ ہے کسی کو مار دیا عقل نہیں. تکلیف شرعی ہم پر واجب ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد. لیکن اللہ نے سورۃ قصص میں کہا فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاجِعَ مِنْ قَبْلُ. میں نے موسیٰ کی ولادت سے پہلے موسیٰ کی ولادت سے پہلے میں نے موسیٰ پر تمام ٹائم کا دودھ حرام قرار دیا. ولادت سے پہلے
اور دنیا بجا کر سوچنا اور جتنے شبہات ہو ان کو دل سے نکال دینا. رسول نے فلاں گائے کا دودھ دیا, فلاں گائے کا دودھ کھانا. ارے جناب موسیٰ پر اللہ نے تمام گائے کا دودھ حرام قرار دیا ولادت سے پہلے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, اور میں نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی تو اس کو دودھ تم پلانا. جانا کیوں؟ بچہ ہے, اس کی جان بچ جائے گی. پہلے تو مسلمانوں سے پوچھو کہ تم نے بخاری میں کیا لکھا کہ کتنے دن جناب موسیٰ کی حقوق یا جناب موسیٰ کا تابوت پانی میں رہا؟ کتنے دن؟ 70 دن. گھبرائیں گے کتنے دن؟ 70 دن. ان کو پتا ہے میں رسول کے ساتھ اپنے بچے کو بند کر کے یہ سنو گیا تمہارے نزدیک بڑھ رہا ہے, تو بھی ایسے کر پہلے کو آسمان تم موسیٰ دیکھا ہے. وہ 70 دن تک رہے, نہ کھانا نہ پینا. اگر تھوڑا ہو تو پانی میں ڈوب جائے, اور اگر بند ہے تو ہوا نہیں لگتی تو مر جائے. خبر نہیں میں نے کیا اللہ نے بتایا کہ تم موسیٰ جیسے نہیں, لیکن میرا یہ نقطہ ہے, جب یہ نقطہ لوں گا تو پھر کہیں اور چلا جاؤں گا. لیکن اللہ نے بتا دیا عبدالحکیم نہیں, میں نے تمہیں بتایا ہے میں بلن نقص علیہ من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. عبدالحکیم میں نے انبیاء کے ذکر اسی لیے بیان کیے ہیں جس میں مومنین کے لیے ہدایت ہے, مومنین کے لیے ہدایت ہے. تو تم نے موسیٰ سے کیا ہدایت حاصل کی؟ تو ایک قطرہ بھی حرام کا نہیں پیتا. ایک قطرہ کیوں؟ اگر ایک قطرہ حرام کا کھائے یا پیے تو اللہ نے کہا جن کی خلقت میں نجاست ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. عبدالحکیم اگر ایک قطرہ منہ کھا نجاست کا پیے تو جب خود نہیں جا سکتا تو امت کو کیسے لے کے جائے گا؟ بڑا جملہ تھا, اڑ گیا چاچا, اڑ گیا پھر کو نیچے لانے کی کوشش کرتا ہوں. ارے پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ جناب موسیٰ اگر ایک قطرہ نجس دودھ پیے تو نہ خود جنت میں جا سکتا ہے نہ امت کو لے کے جا سکتا ہے. اگر ایک قطرہ نجس کا پیے تو نہ خود جنت میں جا سکتا ہے نہ امت کو لے کے جا سکتا ہے. تو جنہوں نے 40 برس تک حرام کھایا اور پیا تو رسول کے پاس آئے, یا رسول اللہ یہ نبی کی روح کیا ہوتی ہے؟ نبی کی روح, عبدالحکیم کی نہیں, کسی علامہ فہامہ کی روح نہیں. نبی کی روح کیا ہوتی ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, آپ سے پوچھتے ہیں روح سے متعلق. بولے روح من امر ربی, کہا دو روح آتی ہے عالم امر سے. کہاں سے آتی ہے؟ عالم روح کہاں سے آتی ہے؟ نبی کی عالم امر سے. آپ بھی کرنا, لیکن میں نے پوری تقریر کو ختم کر دیا
جو 10 دن کا اثرا تھا اس کو میں جلدی سے ختم 4 آیت پر کرتا ہوں. پہلے تو باتیں دیکھیں کہ وہ آدھی بنا کے آیا کسی اور پر تو سورت مومن نے ساتھ ہوا عرب بھی اتر جاؤ من امر اللہ من یشاء من عبادی لینذر یوم التناد. اللہ نے فضیلت دے دی اس بندے کو. کون سا بندہ؟ اللہ نے فرمایا جو میری مشیت ہے, جو نذیر ہے, اور جس کو میں القا کرتا ہوں روح جو آتا ہے عالم امر سے. اب تو بتا کہ تم نے یہ چار صفتیں موجود ہیں, بندہ ہو, خدا کی مشیت ہو, نذیر ہو. تو نذیر ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا, اور نبی کو کہا, وہاں رسول کو کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. رسول ہے عالمین کا نبی. اب ہر نذیر میں امر, عالم امر سے ہر نبی میں روح, عالم امر سے. بس فرق کیا ہے؟ جب اللہ نے جناب آدم کا ذکر کیا تو ارشاد ہوا فیضا صفیت فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. آدم میں میں نے روح ڈالی تھوڑی سی, عالم امر سے تھوڑی سی جناب عیسیٰ کا ذکر کیا سورۃ النساء میں ارشاد ہوا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمہ القاها الی مریم وروح منہ. روح عیسیٰ میرا کلمہ بھی ہے, رسول بھی ہے, اور اس میں میری روح ہے تھوڑی سی. سنا جہاں جانے پتا چلا ہر نبی شروع عالم امر سے, لیکن لیکن جب اللہ نے رسول سے خطاب کیا تو سورۃ شورى میں کیا ہوا. اور ہمارے پاکستانی مولویوں نے ابا والوں نے ظلم کیا. اس آیت کو پڑھ کر رسول کے نتائج نکالے. میں یہاں چیز نہیں چاہتا. اس آیت سے کوئی رسول کی فضیلت ہو نہیں سکتی. اللہ نے کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. میرے حبیب میں خدا وہ ہوں جس نے تم پر روح کی وحی کی, پورے روح کی جو عالم امر سے ہے. پتا چلا ہر نبی روح اللہ جزئی خبرات نہیں ہے. ہر نبی روح اللہ جزئی, آدم سے لے کر عیسیٰ ہر نبی روح اللہ جزئی. لیکن محمد آل محمد روح اللہ کلی. جو جزوی روح اللہ تھی ان کی خلافت جزوی, حکومت جزوی, عصمت جزوی, طہارت جزوی, عظمت جزوی, عزت جزوی. لیکن جو کلی روح اللہ تھے ان کا علم کلی, ان کی طہارت کلی, ان کی عظمت کلی, ان کی حکومت کلی. گھبرا تو نہیں گئے. میں نے کیا اگر روح وہاں سے آتی ہے. ابھی اپنے کا رسول ہے تھوڑے سے ختم کرنا چاہتا ہوں. ان کے جسم کہاں سے آئے؟ جسم یہاں بنے. اگر جسم یہاں بنے تو یہ ظلم ہے, تو یہ جسم ظلم ہے. ماں کو بتاؤ یہ میرا رومال نجس ہو گیا, میں نے آپ کو بھائی کو دیا, اس رومال کو پاک کر دیا. آپ پاک کر کے آئے اور آپ نے نجس زمین پر اس کو رکھا. بتا پاک ہے یا نجس؟ نجس ہے. کیوں؟ کس ذات کو نجس ہے؟ جس جگہ پر بھائی نے رکھا ذات وہ نجس تھا. تو اگر انبیاء کے ہوئے عالم امر سے اور جسم ہو یہاں جن میں ہے نجاست, جس میں ہے تقریب, تو یہ اللہ کا ظلم ہے کہ پاک کو نجس پر رکھے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا, اگر آپ سے سمجھ میں آئے گی. ہاں نوجوان نہیں, میں نے کیا ٹائم نہیں میرے دوستوں. آج تک
بڑی سائنس نے ترقی کی ہے. کیا ترقی کی ہے کہ ہم پتھر پھینکتے ہیں تو زمین پر گرتا ہے. یہ کیوں گرتا ہے؟ کیا گریوٹی کی وجہ سے, پتھر کی وجہ سے. یعنی مرکز جو ہے وہ ہے چیز کو کھینچتا ہے. یعنی یہ پتھر کو اوپر جانا تھا, نیچے کیوں آیا کہ مرکز نے کھینچا. تو پھر رسول اللہ نے کیوں معراج کا ذکر کیا؟ یہ کام کوثین کا کیوں گیا؟ زمین نے کیوں نہیں اس کو کھینچا؟ ہر چیز کو نیچے کھینچتی ہے, یہ اوپر کیوں گیا؟ اللہ نے بتایا کہ عبد الحکیم اس کا مرکز زمین نہیں, اس کا مرکز کام ہے. اس کا مرکز زمین نہیں ہے, اس کا مرکز کام کوثین ہے. ارے اسی پر تعجب نہ کرو, اسی پر تعجب نہ کرو کہ کام کوثین پر کیسے گیا. اسی پر تعجب کرو کہ مرکز کو چھوڑ کر ہمارے پاس کیسے آیا. سنو نتیجہ 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 بس ختم چاہیے. نتیجہ اب میرے دوستوں میں میرے ساتھ دکھانے کا تھا 72 مذاہب ہے. کسی بڑی ہی کتاب کوئی صحیح روایت بتائے کہ کسی کے امام نے کہا ہو کہ ہمارے پاس آؤ تو ہم تمہیں جنت دیں گے. بھائی آج آ رہے ہیں, جلدی جلدی بھائی آئے, جلدی جلدی آئے, تو ہمیں دور جانا ہے, جنت میں جانا ہے. نعرہ حیدری, جلدی جلدی آئے. اور سنو نتیجہ نہ سنا تو کچھ نہیں سنا, نتیجہ سن کر جاؤ. نتیجہ نتیجہ کس ایمان کا قول پڑھوں, کس کا پڑھوں, کس کا پڑھوں, کس کا پڑھوں, کس کا پڑھوں. بھائی شوق ہے جنت کا, جنت کا شوق ہے. آؤ میرے ساتھ مل کر چلے, میرے ساتھ مل کر چلے, میرے ساتھ مل کر چلے. کہتے ہیں اب تم جنت میں جاؤ. ہاں میں نے جاؤں گا اور تم جائے گا. اسی دروازے پر آنا ہے تو یقین کے ساتھ. جہاں تھوڑا سا بھی شک ہو گیا اور کملا سنو تو صحیح, سنو تو صحیح, سنو تو صحیح. آپ سارے مومن ہیں, مجھے پتا ہے میں کسی کو کیوں کہوں کہ کوئی نماز نہیں کرتا ہوتا. سارے نمازی ہوں, مومن نمازی ہوتا, مومن نمازی ہوتا. لیکن میں گمراہ کیا تو میرے دوست میرے دوستوں, یہ ہم پر الزام ہے کسی کا نماز نہیں کرتے, روزہ نہیں کرتے, حج نہیں کرتے, زکات نہیں دیتے. ارے بھائی تمہارا نماز مجھے کیا جائے گا, تمہارے لیے تو سزا ہے. عبادت ہمارے لیے ہے اور نماز ہمارے لیے ہے. اس لیے کہ ہمارے نماز امام نے حالت نماز میں خرچ کیا تھا. روزہ ہمارے لیے ہے, اس لیے کہ ہمارے امام نے حالت روزہ میں خرچ کیا تھا. ارے جہاد ہمارے لیے ہے, اس لیے کہ ہمارا امام میدان جنگ میں لڑا تھا. زکات ہمارے لیے ہے, اس لیے کہ ہمارے امام نے حالت رکوع میں زکات دی تھی. اور حج ہمارے لیے ہے, اس لیے کہ کعبے میں ہمارا امام آتا. خوش نصیب ہیں آپ, خوش نصیب ہیں.
یہ تمہیں زندگی مل رہی ہے. کیا مل رہی ہے؟ زندگی مل رہی ہے. زندگی تمہیں مل رہی ہے. آئیے میں نے کیا آپ نمازی ہوں گے یہی ہے. آؤ آپ رات جائیں, آپ کو مفاتیح میں ایک دعا ملے گی. زیارت جامعہ قبیلہ, یہ زیارت جامعہ قبیلہ ہمارے 10ویں امام نے پڑھی ہے. امام نے پڑھی ہے, ملا مولوی نے نہیں. کس نے پڑھی ہے؟ امام نے پڑھی ہے. امام نے عجیب جملہ آنکھیں آنکھوں میں ڈال کر اپنے رکھنے سے بات کر. ہمارے 10ویں امام نے فرمایا ومن علینا بکم فجعلکم فی بیوتنا اللہ نے ہم اہل بیت پر احسان کیا ہے جس نے ہمارے گھروں کی عزت کو واجب کرا دیا. اب زبان سے باتیں کرتے ہیں نوجوانوں سے نہیں چھوڑوں گا. یہ نتیجہ نکلا اللہ نے ہم اہل بیت پر احسان کیا کہ ہمارے گھروں کی عزت کو واجب قرار دیا. وجعلت صلاتنا علیکم, اور تم پر ہمارے درود کو واجب قرار دیا. ہمارے گھروں کی عزت واجب, ہمارا درود پڑھنا واجب, حقنا بہی من ولایتکم, اور اللہ نے تم پر ہماری ولایت کو مقصود کیا. توجہ کے لیے تھا, نوجوانوں کے لیے تھا, جہاں جہاں سے آئے. امام نے کیا فرمایا وہ من علینا بس خلاقنا وجعل خلاقنا علیہ وما خلقنا به من ولایت کو. ہماری گھروں کی عزت واجب, ہمارے پر درود پڑھنا واجب, ہماری ہدایت واجب. امام نے فرمایا امام بیٹا امام نے فرمایا کہ جب یہ تینوں چیزیں سنو, میں اسی لیے دیکھ گیا تاکہ آپ نے سمجھایا. سنو نتیجہ نکل آ رہا ہے. ومن علینا وجعلکم فی بیوتنا اللہ وجعل صلاتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم. ہمارے گھروں کی عزت واجب, ہمارے پر درود پڑھنا واجب, اور ہماری ولایت واجب. امام نے فرمایا یہ تو تینوں چیزیں دل سے قبول کرتا ہے تو پھر سچا لگا کے دے. ہماری گھروں کی عزت کرتے ہو, ہمارے پر درود پڑھتے ہو, اور ہماری عزت ولایت کو واجب قرار دیتے ہو, تو پھر چکا لگا کے بھیج جاؤ. سنو, چکا لگا کے بھیج جاؤ. اور یہ سمجھتا تھا طیب بندے خلقنا, یہ سمجھتا تھا کہ میری ولادت طیب ہے, میری ولادت صحیح ہے, میری ولادت طیب ہے. جب علی کی ولایت کا اعتراض, ان کا درود واجب, ان کی گھروں کی عزت واجب, ان کی ولایت واجب, تو پھر امام نے فرمایا تو تکیا لگا کے بھیج جاؤ اور پھر میں سمجھ یقین کر لے کہ صحیح بند خلقنا, کہ میری ولادت صحیح ہے, میری خلقت صحیح ہے. کہتے ہیں یہاں مجلسوں میں نہ جاؤ, نکاح ٹوٹتا ہے یا نکاح میں ٹوٹتا, یہاں حلالی اور حرامی کی پہچان ہو. تو نہیں کرے گا چاچا, دارا جی کو دیکھو, موسم کی دارا جی کو دیکھو, طیبہ نے خلقنا چکا لگا کر بھیج گیا تو میری ولادت طیب ہے.
طہارۃ لانفسنا، اور اللہ نے میرے نفس کو پاک کر دیا، وتطہیرۃ لنا، اور اللہ نے میرے دل کا تزکیہ کیا، وکفارۃ لذنوبنا، اور اللہ نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ جن تین چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا تھا، وہ تینوں چیزیں یہاں بنائی، تینوں چیزیں امام نے بتائی کہ امام بناؤ ہمیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے، پھر عبادت بھی صحیح ہو، گناہ بھی ختم ہو۔ گناہ بھی ختم، عبادت بھی صحیح ہو۔ یہ تو موضوع نے فرمایا، اب آئیے پھر قرآن نہیں پڑھا تو کامل نہیں بنی ہوگی، تو کامل نہیں ہوگی، اور یہ الفاظ ہے سورت سبا۔ عجیب ہے، کہاں جاؤ ترجمہ غلط کروں، واجبی کا دوں، تفسیر غلط کروں، جاؤ ہمیں فخر الرازی کو دیکھو، پھر میری طرف آؤ، کوئی میں حدیث کا آیت کے بعد کہ میں رسول تمہیں صرف ایک وصیت کرتا ہوں، ایک نصیحت، دو نہیں، تین نہیں، ایک میں حدیث کہا تھا سورۃ سبا میں کہ میں رسول تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہ جب تم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے دو چاہے ایک، ثم تتفکر، پھر نماز میں سوچو، دکان پر نہیں، زمین پر نہیں، جہاز میں نہیں، آفس میں نہیں، جب تم دونوں ایک اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، پھر سوچو کیا ماں تھا حکم من جنت، کہ تمہارا صاحب رسول دیوانہ تو نہیں تھا؟ میں نے کیا کیا، میں نے کسی لیے میں کئی اور آپ کو بولیے تقریر کروں گا تو کوئی سمجھ نہ سکے، پھر سوچو، تب سوچو میں رسول تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، ایک سوچو، پھر سوچو کیا سوچو کہ تمہارا صاحب رسول دیوانہ تو نہیں تھا؟ اب بتا جواب، ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید قل ما صادق اجر فضلکم، نہیں میرا رسول دیوانہ نہیں تھا، وہ جو تمہیں اجر مانگ رہا تھا نا تم سے کہ علی سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، بطول سے محبت کرو، وہ دیوانگی میں نہیں لگا رہا تھا، وہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا تھا۔ اب کوئی نعرہ نہیں لگا، اس کو نعرے والا مارے گا، نعرہ حیدری۔ بڑا جملہ تھا، اب سوچو بندگی میں لوٹونا میری طرف ہو کر، یہ جو میں چل نہیں آیا تھا بزنس کے پیسے چلا تھا نہیں، پھر ہماری مجاز کا مقصد سمجھو، مجاز کا مقصد سمجھو، تب سوچو گندگی میں، پھر گندگی میں تب خبر ملی، پھر سجنے میں تب خبر ملی۔ اب تو جو کہتا ہے کہ غیر اللہ کا ذکر حرام ہے، خدا تو کہتا ہے کہ میری بندگی کر، لیکن ذکر یہ تصور میں لے، اور میں نے سمجھا تھا اگر سمجھا سکتا تو آپ کو نعرہ لگاتے، اگر یہ دلیل تھی تو قرآن دعویٰ ہے، دلیل محمد علی محمد ہے، ہمیں کیسے پتا چلتا کہ جماعت پر خدا کی وہ تصور میں یہ ہے، اسی لیے رسول سجدہ میں اوپر حسین، نعرہ حیدری، رسول سجدہ میں، اور پوچھا بھی صحابیوں نے
مرتبہ اٹھی، 13 مرتبہ اٹھی، 13 مرتبہ اٹھی، ایک مرتبہ نہیں 13 مرتبہ اٹھی. ایک لگے کہ رسول اٹھے تو ہم بھی سب اٹھا. عجیب حسین تو عجیب ہے، حسین تو عجیب ہے، تو عجیب ہے کہ صحابی رسول کے انتظار میں کہ رسول سر اٹھائے تو ہم بھی اٹھائیں، رسول وہی کے انتظار میں کہ وہی کہے تو سر اٹھاؤں، وہی خدا کے انتظار میں اور خدا اٹھائیں گے. میں نے کیا 13 مرتبہ سر اٹھایا، صحابی رسول کے انتظار میں کہ رسول سر اٹھائے تو ہم بھی اٹھائیں، رسول وہی کے انتظار میں کہ وہی کہے تو سر اٹھاؤ، وہی خدا کے حکم کے انتظار میں اور اللہ حسین کے انتظار میں. بزرگوں یہ تھا کہ مجلس کا نتیجہ عبادت خدا کی. کہو رسول کو سر اٹھائے، کہو کو اٹھائے. بولا میں نہیں سمجھ سکتا تھا، نہیں سمجھ سکتا تھا رسول کیوں نہیں سر اٹھاتا. رسول نہ کسی سے ذاتی محبت کرتا ہے، نہ کسی سے ذاتی دشمنی کرتا ہے. حکم وہاں سے ہوتا ہے، حرکت یہاں ہوتی ہے، حرکت یہاں ہوتی ہے. کیوں نہیں رسول نے سر اٹھایا؟ یہی جواب ہے خواجہ معین کی نظریے کا. شاہت تو ہے، بادشاہ تو ہے، دین تو ہے، دینے بنا تو ہے. حسین دین ہے، یہ نہیں بات تھا. کل بھی دین ہے، آج بھی دین ہے، قیامت تک دین ہے. رسول نے کہا عبدالحکیم حسین ہے دین. اگر میں دین کو دور کر کے نماز پڑھوں تو نماز باطل. اگر میں دین کو دور کر کے نماز پڑھوں تو نماز باطل. کو نوجوانوں پھر ناراض کیوں ہوتے ہو، پھر ناراض کیوں ہوتے ہو؟ یہ سپاہ یزید ہمیں منع کرتی ہے کہ مسجد کے آگے ماتم نہ کرو، یا حسین نہ کرو. ارے بھائی خوش قسمت ہو تمہیں، وہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس دین نہیں ہے. سنے ہیں اور مسائل سنیں گے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک قبلہ گانا گاتا، ایک قبلہ گانا گاتا. ہاں بس زیارت ناویہ میں امام زمانہ کا قول ہے، زیارت ناویہ میں امام کا قول ہے اور امام مخاطب ہے اپنے دادا حسین کی طرف اور کہتے ہیں دادا حسین میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا. میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا. ہمارے بڑے بڑے مجتہد گزر تھے، ہمارا ایک مجتہد تھا، اس نے عمل کیا. یہ ایمان تو فرما رہے ہیں
کہ میرے دادا حسین میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا مجتہد نے عمل کیا 40 رات کو امام زمانہ کی اجازت کی قدموں پر گر پڑا فرمایا مولا یہ الفاظ آپ نے سامان میرے یہ کہنا تھا یا امام کے آنکھوں سے پھر پہنچ جائے تو عالم نے پوچھا مولا آپ یہ خون کی آنکھوں اسی لیے بہاتے ہیں کہ اکبر شہید ہو گئے امام زمانہ نے فرمایا کہ مومن اگر آج اکبر ہوتا تو وہ خون کی آنکھوں تو کہا مولا اسی لیے کہ قاسم شہید ہو گیا کہا آج اگر قاسم ہوتا تو وہ بھی خون کی آنکھوں بہاتا کہا مولا اسی لیے کہ عباس شہید ہو گیا کہا مومن نہیں اگر آج عباس ہوتا تو وہ بھی خون کی آنکھوں بہاتا تو کہا مولا اسی لیے کہ حسین شہید ہو گئے تو کہا نہیں عالم آج اگر حسین ہوتا تو وہ بھی خون کی آنکھوں بہاتا پھر قدموں پر گر پڑا عالم نے پوچھا مولا پھر خون کی آنکھوں کیوں بہاتے کہا ہم نے خون کی آنکھوں کو اس وقت بہانے شروع کیے جب دادی زینب کی چادر کربلا میں اتر گئی نوجوان شام ہو گئی رات ہو گئی مجھے معاف کرنا ہمارے ڈاکٹر علماء پڑھتے ہیں کہ سید حجاج نے خون کی آنسو بہائے تھے مجھے علی کی عزت کی قسم ہمارے ہر امام نے خون کی آنسو بہائے سب اسی وجہ سے کہ دادی زینب کی چادر میرے دوستوں حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کربلا کا ہر شہید گھوڑے سے گر گیا بی بی زینب باہر نہ آئی لیکن جب اکبر گھوڑے سے گرے تو میں نے دیکھا بی بی زینب باہر آئی لیکن حالت یہ تھی کہ آدھا چادر سر پر تھی آدھا زمین پر تھی اور آدھا سر پر تھی میرے دوستوں شام ہو گئی ہے اسی لیے دو جملے شام کے کرنا چاہتا ہوں خدا کو شام لے کر جائے آپ سارا دن تھک گئے کھانا کھایا ہے پانی تو پیا ہے ہمارے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا ہم آپ کے بابا کو بڑا یاد کرتے ہیں آپ کا بابا بھی میں یاد کرتا امام نے رو کر فرمایا کہ مومن آپ کھانا کھا کر پھر یاد کرتے پانی پی کر پھر یاد کرتے ہو لیکن میرے بابا نے تمہیں اس وقت یاد کیا تھا جب 3 دن کا سوکھا اور مجھے کہا تھا عابد بیٹے جب مدینے جائیں تو شیوم اللہ کی سلام کہنا آقا دانا نے حسین علی کی عزت کی قسم کھا کر ایک جملہ جب ختم کرنا چاہتا ہوں خراب کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں آج بھی جو سوار ہو کر آئے ان سے پوچھو میں تو ہر سال جاتا میرے دوستوں اور ہر سال جا کر بی بی زینب سے ایک ہی دعا مانگتا آپ آزادی جب میں مروں تو آپ کا مدھاڑ کرتے ہیں جب دروازے پر جائیں گے تو خدا بیٹھا ہوا ہے آگے چادریں ہوتی ہیں پہلے تو پہلی لڑکا میں گیا تو میں تو کہا یہ چادریں کیوں ہے لیکن جب کوئی ننگے سے عورت آتی تھی تو خدا چاہتے تھے پہلے دربار پر بی بی زینب کا دیوار پر بی بی زینب کا فرمان پڑھو تو دیوار پر بی بی زینب کا فرمان لکھا ہوا ہے کہ کوئی عورت ننگے گھر میں صبر کرنا نوجوانوں آپ تھک گئے ہیں آپ نے اندازہ لگایا جو بی بی زینب غیر عورت کا ننگا کر دینا پسند نہیں کرتی خدا جانے وہ خود ننگے سر یزید کے دربار میں کیسے آئی نوجوانوں میرے دوستوں میرے بزرگوں خدا کی قسم علی کی عزت کی قسم کھا کرتا تھا پھر کر جب آدمی مین دروازے پر آتا جب میں گزر کر کھان گیا تو قبلہ کوئی سے دجال صاحب آئے تھے کہا عبدالحکیم یہ جو پتھر لگا ہوا ہے یہاں علی کی بیٹی کھڑی ہوئی میں نے سوچا سمجھ میں نہیں آیا کہا بیٹا چل گیا لیکن قدم چل گیا میں قدم چلتے چلتے جب دربار میں پہنچا تو
دیکھا قبلہ میں جان بے ہوش سے میں نے اوپر اٹھایا قبلہ بے ہوش ہو گئے. کہا بیٹا سمجھا نہیں؟ میں نے کہا قبلہ نہیں. کہا قدم گرے؟ میں نے کہا ہاں. وہ پتھر تھا جہاں بھی زینبان کے کھڑی تھی؟ میں نے کہا ہاں. قدم گرے؟ میں نے کہا 140 قدم. رو کر کہا عبدالحکیم بیٹے یہی بات ہو جاتی ہے کہ 140 قدم پر علی کی بیٹی 3 دن کھڑی رہی. 140 قدموں پر علی کی بیٹی 3 دن کھڑی رہی. 140 قدم پر علی کی بیٹی 3 دن کھڑی رہی. میرے دوستوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں خراب نہیں ہے. میرے دوستوں 72 گھنٹے گزر گئے. یزید نے 7 دروازے بنائے. جب سمر آیا چوتھے دن بیوی چل ایمان سے بتاؤ ننگے سرکے سے آئی ہوگی. ایک ایک دروازے پر 700 روپئے موجود تھے. ایک بیوی سے دروازے سے ملی, دوسرے تیسرے چوتھے 5 چھٹے. جب 7ویں دروازے پر آئے تو جناب زینب بیٹی ہو اور منہ کیا نجف کی طرف کہ سجاد دوڑتے ہوئے تمہاری ماں کیا دربار میں نہیں چلنا؟ کہا بیٹا چلنا ہے لیکن بابا علی نے 21 رمضان کو وصیت کی تھی کہ جب دربار میں جائیں تو مجھے بلانا. ساتھ چلیں گے, بابا کو پکارنے دو. بی بی نے وہاں نافع علی کو پڑھا. علی پہنچ گئے. میرے دوستوں جیسے علی پہنچے بی بی زینب بی بی کے پاس آئی. بی بی ہے کسی کے پاس چادر. بابا آ گیا چادر ہے. میرے دوستوں چادر تو نہیں تھی. بابا نے گلے لگایا. بی بی زینب نے کہا بابا حسین کا بڑا ارمان. ہر بھی ہے. کسی نے کہا عباس کا بڑا ارمان, کسی نے کہا بابا قاسم کا بڑا ارمان. لیکن ایک 4 سال کی بچی تھی جو دور کھڑی تھی جس کے گلے میں رسی پڑی ہوئی تھی, وہ نزدیک نہیں آ رہی تھی. علی آگے بڑھے اور سکینہ کو اٹھایا. کہا بیٹا سکینہ دادا پر ناراض ہے کیا؟ ہر بھی دیا ہے طاقت کے لیے, آپ نے طاقت نہیں دی کیا دادا سے ناراض ہے؟ کہا دادا ناراض نہیں, لیکن آج تو آپ کو پتا چلا کہ بیٹی باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے. دادا علی وہ بھی زینب آپ کی بیٹی تھی نا. جب بیٹی نے بلایا تو کربلا پہ شام پہنچ گئے, نجف سے شام پہنچ گئے. اور جب تک